علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قبر پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مردوں کو ہماری طرف سے ثواب ملے تو وہ گھر پر کس طرح سے پڑھیں تاکہ وہ ثواب ان تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی شخص جو مرد حضرات جو قبر پہ جا کر اپنے والدین کی ہو یا وہ اپنے بھائی عزیز و اقارب دوست احباب کسی کی بھی قبر پہ کوئی شخص پہنچا تو جانے کے بعد وہ فاتحہ پڑھے، یعنی فاتحہ تو ویسے سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، لیکن ایک جو فاتحہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، میں شارٹ جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو جو سورت یاد ہے کوئی بڑی وہ سورت پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون، اس پوری سورت کو، اس کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس سورت کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں تک پڑھیں۔ اس کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا پڑھا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے۔ ان کو اس کے بعد پڑھا جاتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ یہ میں نے قرآن مقدس کی چند آیات پڑھی ہیں، چند صورتیں پڑھی ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میں اپنے فلاں مردے کو اصال ثواب کرنا چاہتا ہوں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور یہ ان تک ثواب کو پہنچا دے۔ یہ فاتحہ ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں کو یہ صورتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، یہ آیات جن لوگوں کو نہیں یاد ہیں وہ لوگ کس طریقے سے فاتحہ کریں۔ وہ لوگ یہاں تک اگر آپ کو یاد ہے سورہ جو پہلے جو میں نے صورتیں بتائیں چاروں قل، اور اس کے بعد الحمد، اور اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، تو یہی پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے یہ پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فلاں کو میں اصال ثواب کرتا ہوں ان تک میرے اس ثواب کو پہنچا دے میری جانب سے۔ تو اگر آپ اتنا ہی پڑھ کے اکتفا کر کے آپ بخشیں گے، اصال ثواب کریں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو ادھر یہ نہیں یاد ہے سورہ بقرہ یعنی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے، تو وہ ان کو جو بھی صورتیں یاد ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی یاد ہوں، ان کو صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، صرف سورہ فاتحہ یاد ہے تو وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے اصال ثواب کر دیں تو یہ بھی فاتحہ ہو گیا۔ اور جو عورتیں لڑکیاں گھر سے اپنے پڑھنا چاہتی ہیں تو چاہیں تو جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ طریقہ ان کو نہیں معلوم ہے، ان کو یہ آیات صورتیں نہیں یاد ہیں، تو پھر ان کو جو بھی یاد ہے وہ بلا کسی پرابلم کے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جو بھی قرآن مقدس میں سے آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھیے، نہیں یاد ہے دیکھ کر پڑھیے، پھر کہیے کہ اللہ میں فلاں مردے کو فلاں مرحوم کو اس ثواب کو اصال ثواب کرتا ہوں، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان تک یہ ثواب کو پہنچا دے۔ آپ یہ کہیں گے تو یہ ثواب اس تک مردے تک پہنچ جائے گا۔ تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جن کو نہیں یاد ہے یا کوئی حافظ نہیں ہے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو چیز یاد ہے، جو بھی آپ کو معلوم ہے وہ پڑھ کے آپ اسی وقت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ثواب پہنچا دے، اس تک انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا، بالکل بھی کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔